اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی آمد و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ آپ تمام مومنین کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب واحشرنا مع الابرار۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاة والسلام علی بشیر ونذیر ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی وزیرہ ومشیرہ وابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ زندہ سب مل کر کے
احترام سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ کل سے زنانہ مجلس عزا صبح 10 بجے سے 12 بجے تک ہوگی۔ مدرسہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جو ساتھی ہے وہاں پر 10 بجے سے مجلس شروع ہوگی۔ تو انشاءاللہ تمام مومنین اپنے اپنے مستورات کو اس فرش عزا پر بھیجیں گے تاکہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب امتحان شروع ہوا، اولاد چلی گئی، خدا کا شکر ادا کیا، باغات چلے گئے، خدا کا شکر ادا کیا، 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں اس صبر کو برداشت نہ کر سکیں، اس امتحان کو برداشت نہ کر سکیں، اپنے شوہر ایوب جیسے نبی کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایک دن خدا کی بارگاہ میں اپیل کرتے ہیں، میرے اللہ میرے بیٹے چلے گئے، میں نے تیرا شکر ادا کیا، میری اولادیں چلی گئیں، میں نے تیرا شکر ادا کیا، میرے مال مویشی باغات چلے گئے، میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ اے میرے اللہ کم از کم میری عبادت کو دیکھ لیتے۔ تو جو میرے بھائیو، کم از کم میری عبادت کو دیکھ لیتے اور مجھ سے اتنا بڑا امتحان نہ لیتے۔ ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایوب یہ جو تو عبادت کا حوالہ دے رہا ہے، سجدے کا حوالہ دے رہا ہے، یہ بتا کہ تجھے عبادت اور سجدے کی توفیق کس نے دی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ تو بتا تجھے سجدے کی توفیق کس ذات نے عطا فرمائی، تجھے عبادت کی توفیق کس ذات نے ارشاد فرمائی۔ بس میرے بھائیوں، یہ جو جہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں عزادار یہ سید الشہداء کے لیے فرش عزا پہ آئے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اس ذات نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ذات پروردگار نے اپنے خلیل نبی ابراہیم کا امتحان لے لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ 3 عہدے ہیں میرے بھائیوں، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو عہدے منتخب فرمائے ہیں اپنے نمائندوں کے لیے، وہ 3 عہدے ہیں۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، ایک امام ہوا کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنا عرصہ گزرا، ذات پروردگار نے جو کچھ نمائندہ بھیجا اس کا نام رکھا نبی۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ اس کا جو عہدہ اللہ نے عطا فرمایا وہ نبی کا عہدہ عطا فرمایا، اور نبی کا معنی ہے فقط جا کر خبر دے دو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ فقط جاؤ اور خبر دے دو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنا عرصہ گزرا، جتنے نبی آتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فقط ایک عہدہ لے کر آتے ہیں جو نبی ہونے کا عہدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عہدہ رسالت کا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے اللہ کی طرف سے نمائندے آتے ہیں وہ نبی بھی ہیں، ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رسول بھی ہیں۔ اور رسول کا معنی کیا ہے؟ جا کر پیغام الہی کو پہنچاؤ۔ ان میں سے کچھ صاحب شریعت ہیں، توجہ میرے بھائیو، کچھ صاحب شریعت ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اس کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا،
کس کے ذریعے سے؟ بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے سے۔ توجہ فرما رہے میرے بھائی؟ جب نبوت کا عہدہ ملا کوئی امتحان نہیں میرے بھائیوں، جب رسالت کا عہدہ ملا کوئی امتحان نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ایک عہدہ باقی ہے، فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اس امتحان میں 100/100 نمبر لے لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کامل نمبر، تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے میرا حبیب، قالا، میں اللہ، انی جائلک، تجھے بنا رہا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے۔ میرے اللہ امتحان گزرنے کے بعد کیا بنا رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، میں تجھے بنا رہا ہوں امام۔ آج جو جنگ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ امام کے اوپر ہے نا میرے بھائیوں، کہ امام بلا فصل کیوں ہے؟ جبکہ مولا باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، آپ کے مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں نماز میں بھی چھوٹ آ سکتی ہے، کیسے؟ صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر تک آپ آزاد ہیں۔ توجہ میرے بھائیو، ظہر کی نماز پڑھ لے آپ مغرب تک آزاد، مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لے پوری رات آپ آزاد۔ نماز کی بھی قیود، اگر کھڑے ہوئے ہیں کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، قبلہ کی طرف پاؤں کر کے اور قبلہ کی طرف اشاروں کے ساتھ اپنی نماز کو کرو مکمل۔ کچھ رعایتیں مل رہی ہیں میرے بھائیو، توجہ رہے۔ اس کے بعد ہے روزہ، سال میں 1 مہینہ، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے سال کے کسی اور دنوں میں۔ حج اگر واجب ہے تو ادا کر، زکوٰۃ ہے اگر واجب تو ادا کر۔ میرے اللہ، آیا کوئی ولایت اہل بیت میں بھی کوئی رعایت ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے انکار کیا ولایت اہل بیت سے، دار اسلام سے خارج۔ آپ کے مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 4 چیزوں میں کچھ نہ کچھ رعایت ملتی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ دن کو تو میں جاگتا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، رات کے ٹائم کسی ٹائم میں انکار ولایت کر کے سو جاؤں۔ تو جو فرما رہے ہیں میرے بھائی، نہیں، انکار ولایت نہیں ہو سکتا۔ ولایت اس مرکز کا نام ہے میرے بھائیوں، جیسے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہم ائمہ معصومین علیہ السلام چکی کے 2 پڑوں کے درمیان میں رہنے والے کیل کی مانند ہیں۔ اگر وہ کیل ہے تو چکی کے پڑ بھی حرکت کر رہے ہیں، اگر وہ کیل نہیں ہے تو چکی کے پڑ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ائمہ معصومین ہیں تو آسمان کا نظام بھی چل رہا ہے، زمین کا نظام بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولایت اہل بیت جو ہمارے پر واجب ہے، معصوم سے پوچھا جاتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے اجر رسالت کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کم از کم اجر رسالت یہ ہے کہ 1,24,000 نبی جس محنت کو لے کر آئے، ہمارے نانا رسول نے بھی 23 سال دین کو پہنچایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 23 سال دین پہنچایا ہے، اب دور دراز سے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں لیکن ان کے کھانے کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارا جی چاہتا ہے اس 23 سال کی اجرت آپ کو دیں، تو پیغمبر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے میں انتظار کرتا ہوں جب تک وحی خدا نہ آئے،
اتنے میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اے میرا حبیب پریشان نہ ہو، ان سے کہہ دے ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم 23 سال کی اجرت دینا چاہتے ہو تو وہ مودت اہل بیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ معصوم سے پوچھا جاتا ہے آنے والے لوگ کیسے آپ کو اجر رسالت دیں گے؟ ارشاد فرماتے ہیں کم از کم اجر رسالت یہ ہے کہ جب کبھی ہمارا نام سنیں گے اس کے اوپر درود بھیجیں گے۔ نہیں صلوات یہ وہ نہیں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بندہ خدا عظمت اہل بیت پہچان، معصوم خود ارشاد فرماتے ہیں جس پتھر نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ کبھی یاقوت بن گیا، کبھی سمرجد بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں ابھی بھی کچھ دوستوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ صلوات کیا ہے، درود ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ پیغمبر اکرم موجود ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحرا سے گزر رہے ہیں، شہد کی مکھی نے آ کر اللہ کے نبی کا کیا طواف، اللہ کے نبی کا کیا طواف، چاہنے لگی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابیوں آپ نے دیکھا کہ ایک مکھی نے آ کر میرا کیا ہے طواف، آیا میں آپ کو ایک اور معجزہ دکھا دوں؟ صحابہ کرام آج کی بات نہیں، کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کوئی پہلے مسلمان تو نہیں تھے، ہم تو فلاں 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 کافر کی اولاد تھے، آپ کے معجزے دیکھتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ایک اور معجزہ بھی دکھا دیجئے۔ پیغمبر نے شاہد کی مکھی کو دوبارہ بلایا۔ یہ اور کوئی بات ہے کہ صحابی دوڑ جائے تو بلاتا رہے، پیغمبر کی بات پہ کوئی نہ آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ ذرا تاریخ تو پڑھو۔ اس لیے کسی بزرگوار نے کہا ہے کہ مذہب اہل بیت پر تکفیریت کا فتویٰ لگانے والوں کم از کم اس مذہب کو پڑھو تو صحیح، یہ مذہب ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بس میرے بھائیوں اتنا روایت میں ملتا ہے، شہد کی مکھی دوبارہ آتی ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے شہد کی مکھی جب تو اپنے چھتے سے پرواز کرتی ہے جا کر پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھولوں کا رس ہوتا ہے کڑوا، اگر وہ کڑوا رس لے کر تو چھتے کے قریب ہے تو تیری مالکہ تجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ اب بتا اللہ نے تیرے اندر کون سا کارخانہ فٹ کیا ہے کہ درمیان میں تو کون سا عمل انجام دیتی ہے کہ وہ کڑواہٹ مٹھاس میں کیسے بدل جاتی ہے۔ مسلمان تو مان یا نہ مان، صحابہ نے اس وقت مان لیا، بعد میں انکاری ہوا تو کوئی اور بات ہے۔ بس اتنا ملتا ہے شاید کہ مکھی نے جب یہ کہا تو عرض کرتے یا رسول اللہ واقعاً اسی طریقے سے میں چھتے سے پرواز کرتے ہوں، پھولوں کا جا کر رس چوستی ہوں، پھولوں کا رس ہوتا ہے کڑوا، جب وہ کڑواہٹ لے کر میں چھتے کے قریب ہوں مالکہ مجھے قریب نہیں آنے دیتی، لیکن میں راستے میں تیرے اوپر تیری آل پہ درود بھیجتی ہوں۔ جو فرما رہے ہیں میرے بھائی، امام معرفت امام، معرفت نبی، معرفت رسالت۔ توجہ میرے بھائیوں کتنی ہونی چاہیے، کم از کم آج کے مومن کو اپنے امام کے بارے میں کتنی معرفت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے ایک دن جناب جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے 10 آدمی کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، چھوٹا سا گھر ہے، ایک بکری ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ علی آ جائیں، ابو ذر آ جائیں۔ 10 مومنوں کا انتخاب کیا، میں نہیں انتخاب کر رہا، یہ کیا انتخاب جابر بن عبداللہ انصاری نے، انتخاب ہو گیا۔
صحابہ کرام میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا. روایت کا جملہ ہے اس وقت جو مدینے میں صحابیوں کی تعداد موجود تھی وہ 1000 تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابیوں جابر کی دعوت کو آپ نے سن لیا. تو وہ تو ماشاءاللہ ہوتے ہی اسی انتظار میں تھے. تو مجھے فرما رہے ہیں کہتے ہاں جی سن لیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر سب نے چلنا ہے جابر کے گھر میں. جابر تھوڑے سے پریشان ہوئے. گھر چھوٹا سا ہے اور ایک بکری ہے, ادھر تو ماشاءاللہ اونٹ کھانے والے ہیں. مجھے فرما رہے ہیں سنا کرتے ہیں نا تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں, ماشاءاللہ زیادہ کھایا کرتے ہیں. تو میری ایک بکری کیا کرے گی. گھر میں آیا, اپنی بیوی سے مشورہ کیا, میں نے اللہ کے نبی کو 10 آدمیوں کی دعوت دی ہے اور اللہ کے نبی نے 1000 آدمی کو دعوت دے دی. آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے 2 مہمانوں کے لیے 3 مہمان آ جائیں. تو یقیناً میرے بھائیوں اتنے میں بیوی مومنہ تھی. کہتے ہیں بندہ خدا پریشان کیوں ہوتا ہے, جن کو تو نے دعوت دی ہے ان کا اہتمام تو کر, جن کو دعوت دی ہے پیغمبر نے اہتمام خود کریں گے. تو جو فرما رہے میرے بھائی بکری ہو گئی ذبح, 10 آدمیوں کے کھانے کا ہو گیا اہتمام. اللہ کے نبی نے 1000 صحابی کو لیا ساتھ. جو ہی جابر کے گھر میں پہلا قدم رکھا گھر وسیع ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب صحابہ کہتے ہیں صحابہ ہم ایسے بیٹھے جیسے بیٹھنے کا حق ہے. تو جو فرمانے اگلا جملہ بھی پھر وہی کہا ہوگا ایسے کھایا جیسے کھانے کا حق ہے. تو جو فرما رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے نبی نے 10 آدمیوں کا پکا ہوا کھانا لیا, اپنا لعاب دہن ملایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنا لعاب دہن ملایا. بس ادھر ملانے کی دیر تھی, دیگچی بھی وہی ہے کھانا بھی وہی ہے, لیکن صحابہ کرام 1000 ہیں, جی بھر کے کھا لیتے ہیں. جب کھا لیا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے جابر میں نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا, آؤ اور اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. جو کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے, توجہ میرے بھائیوں, جو کہتے ہیں ہم جیسے یا وہ ہم جیسے, ذرا آج جا کر گھر میں اپنے کھانے میں اپنی بیوی کے سامنے ذرا لعاب دہان ملا کر دیکھو جیسے خدمت ہوگی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو امتحان, جب نبوت ملی کوئی امتحان نہیں میرے بھائیوں, جب رسالت ملی کوئی امتحان نہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 عہدے ملے اور 2 اعزاز ملے. پہلا عبد ہونے کا اعزاز ملا, پھر نبوت کا عہدہ ملا, پھر رسالت کا عہدہ ملا, پھر خلیل ہونے کا اعزاز ملا. جب یہ اعزاز 2 اعزاز اور 2 عہدے ہو گئے مکمل, اللہ نے نبوت کے اوپر بھی امتحان نہ لیا, رسالت میں بھی امتحان نہ لیا. ایک ایسا عظیم عہدہ ہے جو بغیر امتحان کے مل نہیں سکتا, بغیر امتحان کے مل نہیں سکتا. وہ کون سا ہے؟ اس لیے تو فرمایا چند کلمات کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو گیا. اب وہ چند کلمات کیا تھے میرے بھائیوں؟ اسماعیل کا ذبح کرنا, ہجرت کرنا, آتش نمرود میں چلا جانا, کتنی زحمتیں برداشت کرنا. جب ان امتحانوں میں ہو گئے کامیاب, معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آگے جو ارشاد فرمایا بکلمات فاتمہن, کہ 100 کے 100 نمبر لے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں. تو مجھے فرما رہے ہیں ہم سب امتحانوں سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں, امتحان دیتے آ رہے ہیں. جتنا قابل اور لائق سٹوڈنٹ ہو, سوائے کبھی ریاضی کے کوئی پورے نمبر لے نہیں سکتا.
اگر ریاضی میں بھی لے ممتحن کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں بھی ممتحن ہوں، کم از کم کوشش کرتا ہے کہ ایک نمبر کم کر دے۔ امتحان لینے والی ہے ذات پروردگار، امتحان دینے والے ہیں ابراہیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اتنے نمبر لیے فَأَتَمَّهُنَّ، کہ پورے جب نمبر لے لیے، ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب، اے میرا خلیل، تو نے اپنے امتحانوں میں کامیابی دکھائی ہے، اتمہن، پورے کے پورے نمبر تو نے حاصل کر لیے ہیں، اب میں اللہ تجھے اجر دینا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ کون سا؟ قالا انی جاعلک للناس اماما، توجہ میرے بھائیوں، میں اب آپ کو ایک عہدہ دینے والا ہوں، وہ ہے امامت کا۔ کہیں پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مت آج قرآن سننا پہ گیا ہوئے۔ میرے بھائیوں وہ بھی کلمات ہیں جو میں نے گنوائے ہیں، اسماعیل کا ذبح کرنا، ہجرت کرنا، آتش نمرود میں جانا۔ معصوم سے پوچھا جاتا ہے یہ جو کہا گیا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، 100 کے 100 نمبر حاصل کیے، یہ کون سے کلمات ہیں؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے، فقط 5 ہستیوں کا نام لیا اور ہو گئی توبہ قبول۔ یہ جو اتمہن ہے یہ بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 14 کی 14 ہستیوں کے نام لیے۔ پیغمبر سے لے کر، توجہ میرے بھائیوں، پیغمبر سے لے کر مہدی علیہ السلام تک فاطمہن کا جملہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الہی کے ذریعے سے پوری کی پوری ہستیوں کے نام لے لیے۔ جب نام لے لیے، ارشاد رب العزت ہوتا انی جاعلک للناس اماما، اے میرا خلیل تجھے امام بنا رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ دیکھو 2 جملے یہاں پر بھی آ گئے، ایک آ گیا ہے جاعلک، تجھے بنا رہا ہوں، مدرسہ ہے، دینی مدرسہ ہے، میں اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، تو اسی میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہمیشہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ آئندہ بھی اگر کسی کو امام بناؤں گا تو میں اللہ بناؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کیا مطلب؟ یعنی آئندہ بھی اگر کسی کو امام بنانا ہے یہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، بنانے والا میں اللہ ہوں گا۔ کسے بناؤں گا؟ جو امتحانوں سے گزرے گا۔ اللہ اکبر، امام بنانے والا ہوں۔ میرے اللہ للناس کا کیوں جملہ فرمایا؟ اور بھی تو نبی تھے، اس لیے فرمایا کہ ہوئے کچھ انبیاء، کچھ نبی، کچھ رسول آتے تھے ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ قرآن نے گواہی دی ہے، حتیٰ کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ بس معلوم ہوا جتنے بھی نبی اور امام آتے رہے، کبھی کوئی خطے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم اور قبیلے کے لیے ایک ایسا امامت کا عہدہ ہے جو ارشاد رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تجھے بنا رہا ہوں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے امام۔ یہ تو مل گیا انعام میرے بھائیو، توجہ، کیونکہ کچھ لاڈلے شگرد بھی ہوتے ہیں نا، نمبر تو پورے مل گئے، کون سا عہدہ مل گیا؟ امامت کا عہدہ مل گیا۔ تو کچھ لاڈلے شگرد فوراً سوال کر دیتے ہیں قبلہ صاحب، استاد محترم، یہ تو ہے میری محنت کا نتیجہ، تو نے میری محنت کا نتیجہ تو مجھے دے دیا کہ مجھے امام بنا دیا، اب انعام اس کے علاوہ کیا؟ یہ تو تھی جزا، توجہ، یہ تو تھی جزا، انعام کہا؟ خود ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي،
جزا مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بننا جزا تھی میرے بھائیو. انعام کیا ہے خود سوال کر رہے ہیں, کیونکہ ایسا عہدہ تھا. جب نبوت ملی سوال نہیں فرمایا, جب رسالت ملی سوال نہیں فرمایا, جو امامت کا عہدہ ملا فوراً ابراہیم نے سوال کر دیا اور عرض کرتے ہیں بار الہ ومن ذریتی, میری ذریت کے بارے میں کیا حکم ہے. آیا یہ امامت کا عہدہ نبوت کا نہیں. جانتے تھے کہ نبوت ایک حد تک ختم ہو جائے گی, جانتے تھے رسالت ایک حد تک ختم ہو جائے گی. ایک ایسا عہدہ مجھے اللہ عطا فرما رہا ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی, جو قیامت تک باقی رہنا ہے اس عہدے کی خواہش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور فرماتے ہیں ومن ذریتی, میری ذریت کے بارے میں بھی یہ عہدہ ہوگا یا نہ ہوگا. من اصحابی نہیں فرمایا میرے بھائیوں, توجہ فرما رہے ہیں. من اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا ومن ذریتی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک حضرت اسحاق, ایک حضرت اسماعیل. توجہ, اسحاق کی اولاد سے ہیں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام. ابراہیم ومن ذریتی کا جملہ فرمایا نا کہ میری ذریت کو بھی یہ عہدہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور وہ ذریت کیا ہے, دو بیٹے تھے دو بیویوں سے, ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے آج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ ہیں آسمانوں پر اسی ہستی کی انتظار کر رہے ہیں کہ جن کی انتظار آپ ملتان میں کر رہے ہیں. این پاسے نے قسم چاہیے نعرے چاون دی یا مفت سنا نہ بیٹھے ہو. مل کر بآواز بلند صلوات, پھر بھی بآواز بلند صلوات. بس آخری جملہ میرے بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک کا نام اسحاق, اسحاق سے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اسی ہستی کے انتظار میں ہیں کہ جس کے انتظار میں ہم اور آپ ہیں. اور امامت کا عہدہ چلا ہے اسماعیل علیہ السلام سے, امام مہدی علیہ السلام ہیں اسی ہستی سے. اس نے فرمایا ومن ذریتی, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہاں میرا حبیب, ہاں میرا خلیل, تجھے تیری ذریت کے بارے میں بھی عطا کرنا چاہتا ہوں, لیکن قال لا ینال عہد الظالمین, یہ ایسا عہدہ ہے جو ظالمین تک کبھی نہیں پہنچے گا, جو ظالمین تک کبھی نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر. عموماً ہمارے معاشرے میں ظالم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ظالم اسے کہتے ہیں جو بغیر جرم کے تماچے مارے, اجرکم علی اللہ. ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرہ ہے نا, سب عموماً مسلمان ہیں. عموماً ہمارے معاشرے میں ظالم اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی جرم کے تماچے مارے. اس لیے تو آپ سنا کرتے ہیں مولا امام حسن فرماتے تھے میں اس گلی سے نہیں گزرتا تھا جہاں میری ماں کے اوپر ظلم ہوتا. جناب مقداد کے بارے میں ملتا ہے بڑے بہادر انسان تھے, بڑے اچھے صحت مند انسان تھے, کہ جب میرے مولا نے رات کو بی بی زہرا کو دفن کر لیا نا, جناب مقداد صبح سویرے اپنے کاندھے پہ بیلچا لے کر باغوں کو پانی دینے جا رہے تھے. کہتے وہی ملعون آیا جس نے زہرا کو تماچا مارا تھا.
پوچھتا ہے مقداد تجھے پانی لانا یاد ہے زہرا کے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ جناب مقداد نے کہا علی نے راتوں رات دفن کر دیا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں اس ظالم کو غصہ آیا، اس نے جناب مقداد کو تماچا مارا، جناب مقداد زمین پہ گر پڑے۔ کہتے کچھ نہیں بولے، فقط کہتے ہیں ظالم یہی بتا، یہی ہاتھ تو نے زہرا کو مارا تھا؟ قسم بخدا اگر مدینہ میں زہرا کو تماچے نہ لگتے، کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ اگر مدینے میں زہرا کے گھر کو نہ جلایا جاتا، میدان کربلا میں زینب کے خیموں کو آگ نہ لگائی جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری پرسہ ہے، جی بھر کے پرسہ دے دیں، خدا جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کی کشتی کو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے کربلا میں لے آئے۔ جب اصحاب شہید ہو گئے نا، علماء مؤدبتاً یہ لکھتے ہیں کہ آ جاتے ہیں در خیمہ زینب پہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں بہن زینب، میرے سارے یار و انصاب چلے گئے، وہ مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے ہیں، اب میرا پور ختم ہو گیا ہے، میرا پور ختم ہو گیا، لیکن میرے نانا کے دین کی کشتی یزیدیت کے ظلمت میں پھنس چکی ہے۔ زینب ذرا 18 سال کا جوان دے، اس کے میں سینے کا زور لگاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اس کے سینے کا زور لگاتا ہوں، شاید اس کے سینے کے زور لگانے سے میرے نانا کے دین کی کشتی بچ جائے۔ عزادارو علی اکبر آتے ہیں، سینے کا زور لگاتے ہیں، نانا کے دین کی کشتی بچتی نظر نہ آئی نا، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں بہن زینب ذرا 32 سال کا جوان دے، اس کے بازو کا زور لگاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کے بازو کا زور لگاتا ہوں، شاید کہ اس کے بازو کے زور لگانے سے میرے نانا کے دین کی کشتی بچ جائے۔ عزادارو 32 سال کا جوان آتا ہے، بازو کا زور لگاتا ہے، نانا کے دین کی کشتی بچتی جب نظر نہ آئی نا، عزادارو میرے مولا دوبارہ آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب میں نے اپنے نانا سے سنا تھا جب کبھی مشکل آ جائے تو صدقہ دیا کرو، ذرا 6 مہینے کی قربانی دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زادارو آخری پرسہ ہے، بس اتنا ملتا ہے کہ میری بی بی نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور جب قربانی دے چکے پھر آ جاتے ہیں دروازے پہ، فرماتے ہیں بہن زینب میں نے 18 سال کے جوان کا سینے کا زور لگایا، نانا کے دین کی کشتی بچتی نظر نہ آئی، اور 32 سال کے بازو کا زور لگایا، دین کی کشتی بچتی نظر نہ آئی، میں نے 6 مہینے کی قربانی دے دی ہے، مجھے دین کی کشتی بچتی نظر نہیں آتی۔ او بہن میں خود قربان ہونے جا رہا ہوں، اگر میری قربانی سے بھی دین کی کشتی بچتی نظر نہ آئے، اپنی چادر کا بادبان بنا لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی چادر کا بادبان بنا لینا، اور میرے نانا کی دین کی کشتی کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زادارو بس اتنا ملتا ہے روایات میں کہ مولا سجاد علیہ السلام، بس اتنا روایت میں ملتا ہے کہ جب لگ گئی خیموں کو آگ، جلتے ہوئے خیمے میں ایک مرتبہ پردہ دار بی بی جاتی ہے اور واپس آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زادارو اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خدا جانے اس بی بی کا کون سا قیمتی گوہر رہ گیا ہے، بس میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر
دیر کے بعد اپنے کاندھوں پہ امامت کو سوار کر کے لا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو میرے مولا بی بی فرماتی ہے اے بھیا حسین آپ نے بھی لاشیں اٹھائی تھی، آپ امام تھے، لیکن میں آپ کی امامت کو بچا رہی ہوں۔ عزادارو بی بی نے جب پہلا قدم بہر رکھا اور ارشاد فرماتے میرے اللہ مجھے معاف کرنا، یہ زینب کا گھر سے باہر پہلا قدم ہے جو بغیر چادر کے ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ جب شب عاشور میں شام غریبہ میں بی بی نے سب سے پہلی نماز پڑھی بغیر چادر کے اور فرماتی ہیں میرے اللہ مجھے معاف کرنا، یہ تیری کنیز زینب کی پہلی نماز بغیر چادر کے ہے، قبول کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آ جاتے ہیں زیور، میرے مولا نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اتنے میں بی بی زینب قریب آتی ہیں، فرماتی ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، یہ زیور میرے حوالے کر، میں خود دیتی ہوں پہننے والوں کو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد نے غش کھا لی۔ عزادارو بی بی قریب آتی ہے اور فرماتے سید سجاد اگر تم بھی میدان کربلا میں رہ گئے ہمیں کوفہ اور شام کون لے جائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو میرے مولا سجاد تھوڑا سا آفاقے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں پھپھی اپنے بیٹے کی مجبوری تو دیکھ، اس کا باپ بغیر گلے کے میدان کربلا میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس قافلہ رواں دواں ہوا، میرے مولا فرماتے ہیں اس پورے راستے میں 7 ظلم ایسے تھے جو سید سجاد کبھی نہیں بھول سکتا۔ عزادارو راوی نے پوچھا کون سے؟ فرماتے ہیں پہلا ظلم وہ تھا جب میری پھپھیاں بغیر چادروں کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس لیے ایک جملہ ملتا ہے عزادارو کہ جب قافلہ قید سے واپس آ رہا تھا اور آتا ہے چہلم منانے میدان کربلا میں، عزادارو سب بیبیاں بیٹھ گئی اپنے اپنے شہیدوں کی قبروں پر۔ ایک بی بی ہے جو جناب علی اکبر کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اکبر تیری جوانی کا درد بھی بھول جاؤں گی اور تیری شہادت کا درد بھی بھول جاؤں گی، اور لیکن مرتے دم تک ایک درد نہیں بھولوں گی۔ عزادارو سید سجاد نے پوچھ لیا اماں جان وہ کون سا درد ہے جو نہیں بھولے گی؟ عزادارو بی بی فرماتی ہے وہ درد کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور جب اکبر کا قاتل اکبر کے سار کو لے کر وہ میرے محمل کے قریب سے گزرتا تھا اور میرے ننگے سار کو دے کر کہہ کے لگاتا تھا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم قافلے کو لے کر ہمارا قافلہ جا رہا تھا قوم اشقیاء نے پہلا ظلم یہ کیا، ننگی تلواریں اور ننگے نیزے لے کر آ جاتے تھے، جب کبھی بھی ہمارا کوئی قیدی پیچھے رہ جاتا وہ تلوار کے ذریعے سے مارا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں دوسرا ظلم وہ تھا کہ ہمیں ان بازار میں لے گئے جہاں پر ترک کے اور روم کے قیدیوں کو بیچا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد کا جنازہ آ چکا ہے، عزادارو اس کی شبی آ چکی ہے، بس میں کہوں گا اے میرے مولا آج آپ کی شبی کو کاندھا دینے کے لیے اتنے مومن موجود ہیں، میرے مولا اس وقت آپ کی کیا گزری ہوگی؟